الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللہ کی مستقبل کے بعد نبی رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے جناب معصوم آمنہ احمد المطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت اور ارادت کو قبول مشکل کے بعد نہایتی مؤثر اور سامعین احرار، آج جس عنوان پر میرے گفتگو کرنی ہے وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی اعلان اپنی کتاب ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تحقیق جو امام الانبیاء کی صورت ہے، سیرت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ، تحقیق جو میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے اسوۃ حسنہ، تمہیں زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب اگر حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے اندر دیکھیں تو ہمیں ایک زندگی گزارنے کا مکمل پہلو ملتا ہے، ایک مکمل ہمیں طریقہ ملتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں آئے اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہ آئے کہ ہم اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں حضور کیسے ہوں، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ رب کس طرح سے ہم سے خوش ہوگا؟ تو رب فرماتا ہے تم میرے مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت کو ڈھال دو، میں رب تم سے خوش ہو جاؤں گا، میں رب تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ اب مصطفیٰ کی صورت کیا ہے، مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے، مصطفیٰ کیا کرتے تھے زندگی کے اندر؟ اللہ اکبر، مصطفیٰ کا بولنا کیسا تھا؟ ہمارے لیے مصطفیٰ کا بولنا بھی ہمارے لیے باعث نمونہ ہے، مصطفیٰ کا چلنا بھی ہمارے لیے باعث نمونہ ہے، مصطفیٰ کا اٹھنا بھی ہمارے لیے باعث نمونہ ہے، مصطفیٰ کا بیٹھنا بھی ہمارے لیے باعث نمونہ ہے، مصطفیٰ کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہمارے لیے باعث نمونہ ہے، مصطفیٰ کا اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ہمارے لیے باعث نمونہ ہے، مصطفیٰ کا مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک ہمارے باعث نمونہ ہے۔ آج ہم اگر ایک مکمل پہلو دیکھیں، ایک مکمل کامیاب زندگی دیکھیں تو ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی زندگی مکمل نہیں ملتی۔ مصطفیٰ کی زندگی ہمارے لیے مکمل بات ہے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ہونا ہے۔ ہم نے اگر دیکھنا ہو کہ ہمارے گھر رشتے دار آ گئے، ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، تو ہم نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ اگر ہم نے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہو، ہمیں طریقہ معلوم نہ ہو رہا ہو، پھر بھی ہمیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ اگر ہمیں زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، ہمیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، رب پھر خوش ہوگا۔ اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں آئے گے، رب خوش نہیں ہوگا۔ اب
मुस्तफा होते कैसे थे, मुस्तफा का हुस्न गुफ्तगू कैसा था। आइए एक वाक़या मालूम है हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु तआला को, ये बहुत ही प्यारी सहाबिया थी। जब हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने जा रहे थे, रास्ते में इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम को प्यास की शिद्दत महसूस हुई, भूख महसूस हुई। आपने देखा एक खैमा लगा हुआ है, एक खैमा लगा हुआ है। आप उस खैमे के अंदर गए, जाकर कहा कि ऐ बीबी तेरे पास कुछ खाने को है, तेरे पास पीने को है। तो हज़रत उम्मे इमामत फरमानी है कि उस वक्त मैं बड़ी मेहमान नवाज थी, मैं बड़ी मेहमानों की कदर किया करती थी, लेकिन उस वक्त खुदा की करनी ऐसी हुई कि हमारे घर कुछ भी मौजूद ना था, हमारे घर कुछ भी मौजूद ना था जो इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर सकते। तो हज़रत उम्मे इमामत फरमाती है कि ऐ सोने चेहरे वाले, ऐ सोने चेहरे वाले, पहले तो मेरे घर बहुत कुछ होना था, लेकिन काम सारी का सवाल है, इसलिए मेरे घर कुछ भी मौजूद नहीं है जो मैं तेरी बारगाह में पेश कर सकूं। इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम की नजर एक बकरी पर पड़ती है जो बिल्कुल लाल हो चुकी होती है, थनों के अंदर दूध खत्म हो चुका होता है, बिल्कुल सूखी पतली सी हुई खड़ी होती है। इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम को कहते हैं बीवी अगर तू इजाजत दे तो इसमें से कुछ दो ले, अगर तू इजाजत दे तो इसमें से दूध तो ले। उम्मे इमामत फरमानी है कि ऐ सोने चेहरे वाले, ऐ प्यारे चेहरे वाले, ये बकरी तो इतनी लागर है, इतनी कमजोर हो गई है, चलने फिरने के काबिल नहीं है, दूध देने के काबिल नहीं है, थन इसके सूख चुकी है, आज इसमें से क्या दूध निकालोगे। इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम कहते हैं बीवी को एक बार इजाजत तो दे, एक बार इजाजत तो दे। उम्मे इमामत फरमानी है कि आपको इजाजत है, अगर इसमें से दूध निकल दे तो आप अपने हिस्से का निकाल दे। इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम जब बकरी के पास जाते हैं, बकरी के पास जाने के बाद सिर्फ हाथ फेरती है, बकरी मोटी ताजी भी हो जाती है, थनों के अंदर दूध भी आ जाता है, थनों के अंदर दूध भी आ जाता है। शायद ने क्या खूब कहा कि रंग लग दे गए जे तो पे भी तो क्या कुछ न किया इन्हू ढेर दी तो कई साल सफर ना खीर को के जड़ी सोनी बकरी दे हाथ फेर दी तो। जब बकरी मोटी ताजी हो जाती है, थनों के अंदर दूध आ जाता है, इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम से फरमाती है कि अब बर्तन लेके आओ। बर्तन के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़कर दूध तोड़नी है, बर्तन फुल हो जाता है, वो फरमाते हैं कि और बर्तन लेके आओ, और बर्तन लाया जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम फिर दूध तोड़नी है, बर्तन फुल हो जाता है। इसी तरह करते करते जो घर के अंदर जितने बर्तन थे सारे फुल हो जाते हैं। इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाती है सोनी बीबी और लेके आना, बर्तन और लेके आना। तो हज़रत इमामत फरमाती है कि ऐ सुनो चेहरे वाले, कमली वाले यार, मेरे घर के अंदर तो सारे बर्तन खत्म हो गए, सारे बर्तनों के अंदर दूध आ गया है, ऐ सोने चेहरे वाले आप मेरे बर्तनों, मेरे पास कोई बर्तन मौजूद नहीं। इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाती है कि अपने बच्चों को बुलाओ। बच्चे आते हैं, सारे पेट भर कर दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम अपने बर्तन के अंदर वो दूध को भरती हैं। तो दूध को भरने के बाद इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम उन्हें सफर पर रवाना हो जाती है। हज़रत इमामत देखती रहती है, जब उनके खावत शाम को बकरी चराकर घर आती है, देखती है कि घर खुशबू से मुअत्तर हुआ खड़ा है, घर से खुशबू की लपेटें आ रही हैं, इतनी खुशबू है जैसे किसी ने अत्तर की शीशी तक गिरा रही हो। हज़रत इमामत की शौहर कहती है कि ये बताओ कि आज अजीब सीन देखा है, बकरी भी मोटी ताजी हुई खड़ी है, थनों के अंदर की दूध भी बहुत ज्यादा है, ये बताओ ये माजरा क्या है। कोई आए तो नहीं जाने के बाद हज़रत इमामत फरमाती है कि नाम को मैंने उनसे नहीं पूछा, हाँ लेकिन एक मुबारक आएगा, एक मुबारक आएगा था। हज़रत इमामत की शौहर कहते हैं जरा बताओ ना उसके चेहरे कैसे थे, उसकी गुफ्तगू कैसी थी, उसका अंदाज़ तकल्लुम कैसा था, उसका अंदाज़ बयान कैसा था, वो दिखने में कैसा था, उसकी जरा हाथ की तारीफ करो ना, जरा मुंह की तारीफ करो ना, जरा साय की तारीफ करो ना। हज़रत इमामत फरमाती है कि जब वो बोलता था तो उसके मुंह से नूर गिरते थे,
جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے نور گرتے تھے. تو شاعری کی آنکھوں کا انہیں کی وہ مائع صبر ہے, انہیں کا گلشن چمن چمن ہے, انہیں کا گلشن کتاب نہیں ہے, انہیں سے پھول مہک رہی ہیں. وہ گلے دبائے نازک ان سے ہزاروں جھٹتی ہیں پھول دل سے. غلام گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب نہیں ہے, یہ دیکھ گلشن گلاب نہیں ہے. حضرت میں واپس فرماتی ہے کہ جب وہ بولتے تھے کہ وہ خون گرتا تھا, وہ حضرت میں بابت کی شوہر کہتے ہیں اچھا ذرا اور تعریف کرو نا, ان کی زلفیں کیسی تھی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ جب وہ زلفیں بولتے تھے تو ان کی زلفیں ہلتی تھی, جب وہ بولتے تھے ان کی زلفیں ہلتی تھی. میں زلفیں یار تیرے بار بار کے صدقے رہائی جس سے نہ ہو ایسے پیار کے صدقے جو محشر تک نہ دیکھے قبر کی بھی دینا. میں ایسی یاد کی غلبہ خیال کے صدقے, میں ایسی یاد کے غلبہ خیال کے صدقے. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے, یہ تو بتاؤ نا ذرا ان کا چہرہ کیسا تھا, ان کا چہرہ کیسا تھا؟ وہ کہتی ہے چہرہ ایسا تھا جب وہ بولتے تھے نا, چہرہ ایسا تھا ان کے منہ سے نور نکلتا تھا جو انہیں سامنے والے پہاڑوں پہ نظر آتا تھا. اچھا کچھ عرصہ گزرتا ہے, کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت امام اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ کے بازار کے اندر آتی ہیں. کیا دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام وہ سامنے کھڑی ہے, حضور علیہ السلام وہ سامنے کھڑی ہیں. حضرت امام بات کی دے اے مبارک اے برکتوں والے, انہیں ایک بار میری بکری کے کمر پہ ہاتھ پھیرا, آج تک اس کا دودھ کم نہیں ہوا, باقی ساری بکریوں کا تھن سوکھے ہیں, لیکن جس کملی والیا جس بکری کے اوپر تڑی ہاتھ رکھا آج تک وہ دودھ دے رہی ہے, اور آج تک ڈبل ٹرپل دودھ دے رہی ہے. اے سونے کملی والیا یہ تو بتا میرا نام کیا ہے, اے سونے کملی والیا یہ تو بتا تو رہتا کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتی ہے کہ میرا نام پوچھنا ہے, سنو سنو میرا نام محمد ہے, میرا نام محمد ہے, اور میں مکہ سے مدینہ کی طرف آیا ہوں, مکہ کے لوگوں نے مجھے ستایا, میں مدینہ کی طرف آ گیا ہوں. سنو سنو میں اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا نبی ہوں, میں اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا رسول ہوں. حضرت بابا فرماتے ہیں کہ اے سنو چہرے والے, اے پیاری کملی والے, ذرا مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دینا, ذرا میرے بچوں کو بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دینا. اور حضور علیہ السلام حضرت نے واقع وہ کلمہ پڑھاتی ہے, وہ مسلمان ہو جاتی ہے. جب خوشی خوشی گھر آتی ہے, حضرت عبادت کے جو شوہر ہیں وہ دیکھتی ہیں, دیکھیے آج بڑی خوش ہے, آج بڑی خوش نظر آ رہی ہے. تو حضرت عبادت فرماتی ہے کہ آج میں نے پھر مبارک کو دیکھا, آج میں نے پھر مبارک کو دیکھا. دل میں آنکھ میں جگر میں بس تو ہی تو رہے, دل میں آنکھ میں جگر میں بس تو ہی تو رہے, اس کے سوا نہ ہی دل میں کوئی آرزو رہے. اس اہتمام میں شوق سے کرو سجدے ادا, تیرا خیال ہے یا رسول اللہ دل پاگزو رہے, تیرا خیال ہے دل پاگزو رہے. اور میرے حصے کی جو جنت ہے وہ وارث کو بخش دے, صرف میرے کفن میں گیس کو جانا کی بھول رہے, صرف میرے کفن کے اندر حضور علیہ السلام کے خوشبو ہو, باقی مجھے جنت سے نہیں کر, مجھے باقی جنت سے نہیں کر. پھر حضور علیہ السلام کے پاس امامت کے شوہر میں جاتی ہے, وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے. یہ ہے حضور علیہ السلام کا انداز تکلم, انداز بیان. جب حضور علیہ السلام کسی کو ایک بار دیکھتے, کسی سے ایک بار گفتگو کرتے, وہ ایک بار سوچنے میں مجبور ہو جاتا, وہ ایک بار سوچنے میں مجبور ہو جاتا کہ آخر سونا کملی والا ہے کون, آخر سونا کملی والا رہتا کہاں ہے, آخر سونا کملی والا آیا کہاں سے ہے. ایک بار حضور علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو اپنے باجدہ کا دین بھول کر دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا. آج مسلمانوں کے اندر زوال ہی بچ گیا ہے, آج ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے, آج ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے, آج ہم نے نمازوں کو پیچھے مستق ڈال دیا ہے, آج ہمارے قرآن الماریوں کے اندر پڑی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے اونچے پڑے ہیں ہمارے ہاتھ بھی نہیں جاتے, قرآنوں کے اندر چالیں آ جاتی ہیں, ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. آج مسلمانوں کے سوال کا سوال یہ کیا ہے کہ آج ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا, آج ہم انگریز کو تو فالو کرتی ہے لیکن اسلام کو فالو نہیں کرتے. انگریز بھی آج اسلام کو فالو کرتی ہے, اگر انہوں نے کسی مسئلے کو نکالنا ہو وہ اسلام کو فالو کرتی ہے. آج ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. آج مسلمانوں کے اندر سوال آ گیا ہے, خالق کی کائنات سے دعا ہے, خالق کی کائنات ہمیں دین کے اوپر دین کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے,
اور دین کے اندر دین کو صحیح طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحان اللہ خداوانا الحمدللہ رب العالمین جنہوں نے سنت ادا نہیں سنت ادا